سلطان کا جب انتقال ہوا تو اپنے ترکے میں صرف 1 دینار اور 47 دراہم چھوڑے ہیں۔ ایک طرف دینی حمیت اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ریجینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے خود سزا دیتے ہیں کہ اس نے حرمین شریفین اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نعوذ باللہ توہین کا ارتکاب کیا، اور دوسری طرف نرم دلی کا معاملہ یہ ہے کہ جب ایک کرسچن عورت کے بچے کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے تو جب تک وہ بچہ بازیاب نہیں ہوتا سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ جہاد پر روانہ نہیں ہوتے۔ صلاح الدین ایوبی کا شمار اسلامی تاریخ کے ان سلاطین اور جرنیلوں میں ہوتا ہے جنہوں نے انتہائی نازک وقت میں مسلمانوں کی رہنمائی کی اور تاریخ کا رخ بدل دیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ عالم کا بھی کوئی تذکرہ صلاح الدین ایوبی کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں کہلا سکتا۔ If you read it deep down, you can easily pick up the insights of Hazrat Salahuddin Ayyubi, because 1164 سے لے کر 1182 تک اور اس ڈس انٹیگریٹڈ مسلم ورلڈ کو یونائٹ کرنا، it was really a great achievement, and that becomes possible because of his visionary political ideas. یہ جتنے نام آپ سنیں گے تھیوڈور ہرٹزل سے لے کر کے آج تک کے بینجامن نیتن یاہو تک کے سب ایتھیسٹ ہیں، انہیں مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ زیونسٹ جو آج مظلوم بنتے ہیں، یہ آج کے سب سے بڑے جارح اور آج کے سب سے بڑا قبضہ گروپ ہے جس کے اگینسٹ ہمارے نہتے فلسطینی شہری بیچارے مارے جا رہے ہیں۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس انداز میں بیت المقدس کو فتح کیا، مسلمانوں کی اس مقدس ترین مقام کو حاصل کرنے کے بعد بھی یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ بھی اس زمین کا جو انسلاک قائم تھا انہیں اجازت دینا، یہ وہ مذہبی رواداری ہے کہ جس کو آج ہمیں دوبارہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت میں ہمیں ایک بات یہ بھی نظر آتی ہے کہ آپ اتنے بڑے سلطان ہونے کے باوجود، اتنی بڑی سرزمین پر فتوحات کے جھنڈے گاڑنے کے باوجود، اگر ذاتی اعتبار سے آپ کو دیکھا جائے تو آپ صرف سلطان نہیں بلکہ اپنے وقت کے ایک بہترین متقی اور پرہیزگار شخصیت بھی نظر آتے ہیں کہ جن کا سینہ خوف خدا سے ہمیں بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب سلجوق سلطنت، فاطمی سلطنت موجود تھے، اور عقلی اعتبار سے محال معلوم ہوتا تھا کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ چھن جائے، باوجود کثرت کے نہیں روک سکے کیونکہ ہم متحد نہیں تھے۔ جب یہ تزویج ہوئی تو اللہ نے ایک فرزند دیا، یوسف، جس کو تاریخ کہتی ہے صلاح الدین ایوبی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا اور انگلستان کی تمام فوجیں امٹ آئیں، حدیث کے مطابق یہ وہ مقام ہے کہ اگر یہاں 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔